جی جناب، سوال آپ کا. جی میں صدقے کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں کہ صدقے کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور ایز بینگ اس ایز نارمل ہیومن بینگ ہم کس کو کیسے پرائورٹائز کر سکتے ہیں لانگر ٹرم وچ ون آر بیٹر ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ کس طرح کی اور ایپلیکیشن. ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اچھا جی، صدقے پہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی ہوئی ہے کہ صدقہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صدق سے، سچائی سے، خیر سے ہے، اور ہم عام زبان میں اس کو خیر کہہ دیتے ہیں. اب صدقات کی بیسیکلی تو دو کیٹیگریز ہیں. ایک جن کو ہم فرض صدقات کہہ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ ہے بیسیکلی، جو اللہ نے فرض کر دی کہ آپ کا جو مال ہے اس پہ سے آپ نے ایک خاص حصہ اللہ کو دینا ہی دینا ہے، اس کا نصاب ہے. اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں غلط فہمی کا میں ازالہ کرتا جاؤں کہ زکوٰۃ آپ کے یا میرے ٹوٹل مال پر نہیں ہوتی. اس میں دو شرائط ہوتی ہیں. پہلے جو نصاب کا منیمم مال ہے وہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر 7.5 تولے سونا یا اس کی ویلیو. اگر آج سونا سے 2 لاکھ روپے تولا ہے تو آپ کے پاس اگر 15 لاکھ روپے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر 15 سے کم ہے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے سیلری کا انکم ٹیکس ہوتا ہے، آپ سلیب میں نہیں ہے تو کوئی ٹیکس نہیں. دوسرا، اس مال پہ 1 سال گزرا ہونا چاہیے. یہاں ہم کنفیوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر عام طور پہ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں زکوٰۃ. وجہ ضروری نہیں ہے، اس کی لازم نہیں ہے، آپ شعبان میں نکال دیں. رمضان میں اس لیے نکالی جاتی ہے غالباً کہ چونکہ رمضان میں تمام نوافل کا، تمام فرائض کا کئی گنا زیادہ اجر ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے نکال دیں تو آپ کو اجر زیادہ مل جائے گا. تو یکم رمضان 2021 کو اگر میرے پاس 50 لاکھ روپے تھے تو میں نے 50 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دینی. میں دیکھوں گا یکم رمضان 2022 کو میرے پاس کتنے پیسے تھے. اگر وہ 45 ہیں تو 45 پہ دینے ہیں. اگر وہ 55 ہیں تو 50 پہ دینے ہیں. کیونکہ سارا سال 50 پہ گزرا ہے، باقی 5 تو سال میں کہیں آئے ہیں ہمارے پاس. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اسی سے میں اور بھی ازالہ کر دوں، بالکل ضروری نہیں کہ سارا آپ رمضان میں دے دیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سسٹینیبل بنائیں اور سارا سال دیتے رہیں جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے. ہاں، اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ آ گیا. آپ پہ اللہ مہربان ہے، آپ کی زکوٰۃ بنی فرض کو 3 لاکھ روپے دیں یار ساری رمضان میں. 70 گنا، 80 گنا، 100 گنا ثواب کمائیں. شوال میں، رجب میں، شعبان میں، ذی القعدہ میں کوئی بندہ آپ کے پاس آ رہتا ہے، نفلی صدقہ کر دیں. سر اللہ نے آپ کو دیا ہوگا. یہ اللہ کا مطلوب ہے. تو جو نوافل کے صدقے ہیں اس کی بہت بڑی رینج ہے. مثال کے طور پر حدیث پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم ہے کہ رستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. تو وہ کمبینیشن ہے پھر ایک. اور مال خرچ کرنا آف کورس صدقہ ہی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں کچھ تسبیحات بتائی گئی صحابہ کو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کہ جو مالی صدقات سے بھی بہتر ہیں. وہ کیوں؟ کہ ایک صحابی تشریف لائے، مفہوم یہ تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مالدار صحابی ہیں یہ تو مال و دولت خرچ کر کے ہم سے آگے نکل جائیں گے. آپ نے فرمایا تو عبادت کر کے اس کے قریب آ جاؤ، جہاد پہ چلے جاؤ، علم سکھا دو. تو یہ سارے صدقات کے ہیں. میں آپ کے سوال کو اگر سمرائز کرنا چاہوں، ہر وہ بینیفٹ جو آپ دوسرے کسی انسان کو یا جاندار کو پہنچاتے ہیں جو اس کا حق نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں بھی کہاوتیں ہیں. آپ کسی جانور کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی پیسے کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کی روزگار میں مدد کر دیتے ہیں، کسی کو خون دے دیتے ہیں، وہ صدقے میں چلا جائے گا. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سہولتیں پہنچائیں. اس کی رینج کیا ہے؟ رینج یہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہے. یہ ٹاپ ہے. علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. لیکن یہ لازم نہیں ہے, یہ تقویٰ ہے. اس سے نیچے جو مرضی کر لیں. جو ضرورت ہے اس پہ میں نے گفتگو کی ہوئی ہے آلریڈی. ایک میں آپ کو اس کا نشان دے دوں گا. ضرورت کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اصول اس کا بھی ایک ہی ہے, جو چاہو حلال لباس میں سے پہنو, جو چاہو حلال اشیاء میں سے کھاؤ, اس میں اسراف نہ ہو اور اس میں نمائش نہ ہو. ان کے بیچ میں آپ اپنا جو بھی لائف سٹائل بنانا چاہیں, اللہ کو اعتراض نہیں. صدقات کرنے چاہیے. اچھا, دوسرا سوال کا حصہ, کون سے پریفر کریں. صدقات کا مفہوم کیا ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں. صدقہ ہے وہ بھی ایک. زکوٰۃ کا ایک مفہوم ہے پاک کرنے والی. تزکیہ نفس آپ نے بھی سنا ہوگا. اس کی پوری ڈیفینیشن میں ایک دفعہ پڑھی تھی غالباً, کہ وہ جو جھاگ نکلتا ہے جب زور سے کو پانی آتا ہے تو اوپر وہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ فرض صدقات ویسے ہی ادا کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. نفلی صدقات کرتے ہوئے وہ چیزیں صدقہ کریں جو آپ کو عزیز تر ہوں. یہ میں نے قرآن پاک سے نکالا ہے. اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچو گے جب تک وہ نہ خرچو جو پسند ہے, جو عزیز ہے. مال کی رغبت ہے, مال صدقہ کریں. جو فرصت میں ابنڈنس میں ہے وہ نہیں کرو. تو میں اس کو آسان یوں کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اگر مال فراوانی سے دیا ہوا ہے تو مجھے جسمانی خدمت کر کے صدقہ ادا کرنا چاہیے, اور اگر میرے پاس مال کی تنگی ہے تو مجھے مال دے کے صدقہ کرنا چاہیے, تاکہ وہ نفس پہ بوجھ ڈالے میرے پہ. جب وہ نفس پہ بوجھ ڈالے, میں اپنے نفس سے کہوں میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, تو اللہ کی رضا مجھے میسر آئے, مجھے نصیب. میں اصول یہ دیتا ہوں. اسی کو پھر اگر ہم فردر لمبا کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں آج کل رواج پڑ گیا. میں ذاتی طور پر اس کو انکریج نہیں کرتا کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان کی ایک خون اکٹھا کرنے والی تنظیم کو صدقہ دے رہے ہیں. وہ بھی دیں سر بے شک, لیکن جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کو پہلے کریں. یہ بھی قرآن سے. زکوٰۃ پہ کن کن کا حق ہے, اس میں اولی القربا شامل ہیں, ان کو پہلے کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کا حق ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.